अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सबको प्यार भरा सलाम। ईद उल अज़हा जैसे गुज़री तो भाई आपने इतना कुछ खाया हुआ होता है ना, तो लाजमी होती है कि वॉक भी हम कर लें। और अगर आप अच्छी जगह वॉक कर रहे हो ना, जैसे फ्रेश एयर में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह, या फिर वो जो धूप जैसे मतलब वो ना धूप जाने वाली होती है तब आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसी जगह पे अगर वॉक करो ना तो फिर तो मज़े ही मज़े। बहरहाल ईद तो हमारी ये वाली ईद जो होती है ईद उल अज़हा, यह सबसे बड़ी ईद होती है। इसमें बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं, जैसे कि शॉपिंग के हवाले से नहीं, कुर्बानी के हवाले से होती हैं। और कुर्बानी हर घर में की जाती है, घरों को साफ़ किया जाता है, अपने कपड़े, अपनी वॉलड्रॉप, अपनी हर एक चीज़। बेशक आपके घर में कोई एक भी मेहमान ना आए, पर हम सब अपना घर ऐसे साफ़ कर रहे होते हैं कि कोई मरीम नवाज़ और डीसी कर्नल, पता नहीं जर्नल जर्नल की लाइन लग जाएगी यहाँ हमारे घरों में। हम इस तरह से अपना घर को ना डेकोरेट कर रहे होते हैं और सब साफ़ कर रहे होते हैं कि बस बहुत सारे लोग आएंगे और हमें देख के जाएंगे, हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक ना निकल आए। बहरहाल ये दोनों ईदें जब इकट्ठा ही आ रही होती है ना, तो एक ईद में आप लोगों की ना, मीठी ईद में बहुत अच्छी तैयारी होती है कि भाई उसमें पहनना है, ओढ़ना है और खूब अच्छे दिखना है। और बच्चों को ईदी मिलती है, और अगर आप जब बड़े हो जाते हो तो फिर वो ईदी भी कट डाउन हो जाती है, कोई ईदियाँ नहीं है भाई। और जब हम छोटे होते हैं तो ईद बहुत मतलब वो लगती है कि भाई आ रही है, खर्चियाँ मिलेंगी। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें ईद से ज़्यादा शादियों पे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। ये मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। बहरहाल ये मैं बहुत ही अच्छे पार्क में गई थी। इस पार्क का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, जिसको पता है वो गेस कर ले। जो यहाँ लाहौर में रहता है वो मुझे बता दे कमेंट में, तो मैं कमेंट में बता दूंगी कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, मतलब उसका पार्क का नाम। और एक बात और, आपने ना वीडियो पूरी देखनी होती है, प्लीज़ बीच में टच करके भागिएगा नहीं। या तो आप देखें ही ना, या तो आप देखें तो कंप्लीट देखें। ये मेरी आप सब से इल्तिजा है। अगर अच्छी ना लगे, वॉइस ओवर अच्छा ना लगे, वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना लगे, तो फिर आपने ना क्या करना होता है, आपने रख देना होता है। भाई हमने टच तो कर दिया, बेचारी को नुकसान ना हो, चलो रख देते हैं, रख दो और पूरी देखो। अगर पूरी ना देख पाओ तो टच भी ना करो। ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी इल्तिजा है, ठीक है। अच्छा, अगली ईद और इस ईद में ना मेरा जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो फिर आपसे बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। मेरा ये होता है, अगली ईद पे हम लोग ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं, चूड़ी मेहंदी ये वो सब कुछ। और इस ईद पे ना की तो की, ना की तो बस चल पड़ेगी ईद, ठीक है। और घर को भी साफ़ करने का जो होता है ना, उस ईद पे ज़्यादा होता है, मीठी ईद पे। और इस ईद पे जब कुर्बानियाँ हो जाती हैं, मेहमान सारे चले जाते हैं, उसके बाद शायद मेरे घर में सफाइयाँ सुथराइयाँ बहुत होती हैं। और ये जी बहुत खूबसूरत सा मोर था जिसने मुझे देख के अपने पर फैला दिए, खूबसूरत तरीन लड़की देख के। बाय द वे सबसे बड़ा झूठ है, ये पैर फैलाए हुए खड़ा था और मैं इस पे फ़िदा हो गई और मैंने इसकी ना थोड़ी छोटी सी वीडियो बना ली। बहरहाल आगे चलते हैं, अपनी और गुफ्तगू करते हैं अब आप लोगों के साथ कि होता क्या है ईद पे, ठीक है। आजकल छोटे छोटे बच्चे तो खैर हमारे घर में हैं नहीं, और हम ही बच्चे हैं, पर हमें कोई खर्चियाँ नहीं मिलती, हमें कोई ईदियाँ नहीं मिलती, और ना ही हमें कोई लिफ्ट मिलती है कहीं से भी। बहरहाल ये थी छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी ईद की। और ईद के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और इसके अलावा मुझे एक टॉपिक पे बात करनी थी, पता है आपको, वो है मोमिना और ये पिंकी रिंकी, जो आजकल पाकिस्तान में ये केस छाया हुआ है, पिंकी का केस और मोमिना इकबाल का अफेयर। इन दोनों के हवाले से मैं ये, मतलब मैं तो वैसे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता।
نیوز میں سنو یا دائیں بائیں نیوز آج کل یہ وائرل ہے، تو میں نے کہا چلو بھائی میں اپنا پوائنٹ آف ویو نا اس میں بتا دوں. ٹھیک ہے، میرا اپنا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ مومنہ کی غلطی ہے یا پھر اس بندے کی غلطی ہے یا پھر وہ اس کی غلطی ہے جو ابھی شادی کر کے بیٹھا ہے اور وہ اتنی کیا کہتے ہیں اتنا کچھ بول رہا ہے کسی کے کیریکٹر کے بارے میں یا کچھ بھی ہے. فارگیٹ اٹ. نہ تو میرے یہ تینوں جاننے والے ہیں، نہ ہی میں ان کو جانتی بھی ہوں. تو بہرحال میرا یہ تھا کہ اس طرح سے نا مومنہ کی بھی تھوڑی غلطی ہے. ایک تو وہ میرڈ بندے سے افیئر کرے گی تو وہ کہیں نہ کہیں پھنسے گی ضرور. ٹھیک ہے، اور رہی بات اگر آپ افیئر کر رہے ہو نا تو کم از کم شادی شدہ بندے کو چھوڑ دو. شادی کے بعد افیئر کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، شادی شدہ بندے کے ساتھ افیئر کرنا یہ بھی بہت بری بات ہے. دس از مائی اوپینین. اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو مجھے ضرور رائے دیجیے گا کہ آپ کو اس بات پہ کیا مطلب یہ بات میری صحیح ہے یا کہیں میں غلط ہوں. تو مجھے ضرور گائیڈ لائن دیجیے گا یا مجھے بتا دیجیے گا کہ ہاں آپ اس معاملے میں صحیح ہیں یا یہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. بہرحال میں یہ نہیں چاہتی کہ بھائی کسی مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے مومنہ اقبال، یہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی ڈراموں میں، یعنی پاکستانی ڈراموں میں مجھے بہت وہ لگتی تھی ایک سمپل سی لڑکی، اور ابھی اتنی وائرل ہو گئی. یا تو یہ خود کو وائرل کروانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں یا پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اپنے کیریکٹر کے بارے میں کہے گا نہیں میرے کیریکٹر کی باتیں نا کوئی بھی نہ کرے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. اچھے کی تو ہر کوئی کہتا ہے بھائی ہاں میری تعریفیں ہوں، میری تعریفوں کے پھول بندھیں اور تعریفیں سب کو اچھی لگتی ہیں. بہرحال تعریفوں سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ نہ تو مومنہ کو افیئر کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی وہ شادی شدہ بندہ جو ہے وہ اس کو ویسے ہی رکھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ ویسے ہی ہو بنا نکاح کے اور یہ کہیں بھی شادی نہ کرے. یہ بھی غلط ہے بھائی. یا تو اس کو اپنے نکاح میں ڈال دو یا تو پھر آپ اسے جانے دو بھئی شادی کر لو، آپ اسے آپ فریڈم دو. یہ نہیں دو کشتیوں میں آپ سوار رہے ہو. دس از ویری بیڈ. ٹھیک ہے، اور وہ جو تیسرا مرد کا بچہ بن رہا ہے سوری ٹو سے دیٹ، اور وہ ریڈ لائن تو پتہ نہیں کیا سے کیا. ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ ہے ابھی میرا نکاح ہو گیا، یہ میری ریڈ لائن بن گئی ہے، یہ میری غیرت اور عزت بن گئی ہے. چلو وہ آپ کی عزت بن گئی ہے اور بننی بھی چاہیے. نکاح کے بعد وہ عورت جو ہوتی ہے تو وہ مرد کی ہی غیرت اور عزت کہلاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پر کسی کو مطلب نا کسی کو برا بلا بولنا یہ صحیح نہیں ہے. دس از ٹریولی رانگ. تو آپ شادی کر رہے ہو اچھی بات ہے، آپ سائیڈ لے رہے ہو یہ بھی اچھی بات ہے، پر کسی آپ تھرڈ پرسن کی پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھ کے اسی کو پتہ نہیں برا بھلا بول رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ مطلب تینوں ہی غلط ہیں، میرا یہ ماننا ہے. تینوں بالکل غلط ہیں. اور یہ اس طرح کی جیسے نیوز ہو وائرل ہو اور نیوز چینل پہ بھی یہی چل رہا ہو اور ہر جگہ یہی چل رہا ہو تو پھر ایک عجیب سا لگتا ہے نا، عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. بہرحال میرا یہ تو پوائنٹ آف یہی تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ تھا بھئی ایلو ویرا کا پودا. ایلو ویرا ہمارے گھر کے باہر نہیں ہے، جہاں سے میں راستے سے آ رہی ہوتی ہوں نا، جیسے گروسری لینے گئی یا پھر کہیں بھی گئی تو مجھے نا یہ ایسے ایسے پودے ہر جگہ مل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ نا بہت گرینری ہے. ویسے بھی لاہور کو کہا جاتا ہے گارڈنس آف سٹی. تو یہاں بہت جو بھی مطلب وہ نا آپ بیج ڈالو، جیسے کشمیر کا ہے بیج ڈالو اور یہ لو ڈرائی فروٹ بھی اگ گئے، تو سبزیاں بھی تو فروٹ بھی. تو جہاں سے میں آ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے نا اکثر ایسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، بڑا اچھا ویو. اور جیسے میں پیدل جا رہی ہوں نا، جیسے عید کے بعد آپ لوگوں نے اتنا کھایا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھائی ہضم بھی کرنا ہوتا ہے. تو پھر واک پہ نکلو اور اگر اچھی جگہ مطلب اچھی گلیاں اچھے صاف ستھرا ماحول نظر آئے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا 1.5-2 گھنٹہ آپ نے واک کر لی. آپ کہیں گے واؤ دیٹس گریٹ، واک بھی ہو گئی، ٹائم بھی گزر گیا، کام بھی ہو گیا. اور واک کرنا بہت ضروری ہے. ایٹ لیسٹ آپ 1 گھنٹہ خود کو ضرور دیں.
ایکسرسائز یوگا یا پھر کیا کہتے ہیں واک کر لے. ٹھیک ہے، جم جانا سب کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، پر یہاں پہ ہے فیسلٹیز بہت ساری جم کی بھی. بہرحال میری عید تو بڑی اچھی گزری، میں نے خوب کھایا پیا، بٹ مجھے گوشت نہیں ملا. یہاں پہ پتہ نہیں یا تو مجھے لوگ نہیں جانتے یا پھر محلے میں کسی نے قربانی نہیں کی. بہرحال میں نے تو اپنا ہی منگوا کے پارٹیاں شارٹیاں کیں، خود کھایا پیا خوب، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے آج کل واک پہ نکلتی ہوں. تو بس میرا یہی تھا کہ عید پہ خوشیاں بانٹیں، اور عید کے بعد بھی آپ کے جو بھی روٹھے ہوئے ہیں نا ان کو ضرور منایا کریں. اور بچوں کی عید ہوتی ہے نا، جیسے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیا کریں، یعنی 10 روپے 20 روپے یا 50 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو. میرے گھر تو آج کل یہ ہو رہا ہے، جیسے ابھی بچے کوئی بھی آ گئے نا، جیسے ایک شاپ پر ہی لے آئے گوشت کی، تو وہ ہاتھ خالی نہیں جائے گا بچہ، اس کو میں 20 روپے 50 روپے یا 100 روپے ضرور دوں گی. تو وہ نا بڑا ہی خوش ہو کے آتے ہیں بچے کہ نہیں اس گھر سے نا کچھ ملتا ہے. تو یہ چیزیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے نا آپ کا امپریشن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور آپ سے لوگ نا بہت متاثر ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو دینے سے پیار بڑھتا ہے، پیار ملتا ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں بھائی. عید کا مقصد ہی یہی ہے بھائی، پیار دو، پیار پھیلاؤ، اور ریٹرن میں آپ کو ملے گا. جو چیز دو گے وہ گھوم پھر کے آپ کے پاس آئے گی، چاہے وہ نیکی ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی ہو، یا پھر پیار ہو. تو اچھی چیزیں بانٹنے سے واپس آپ اپنے لیے ہی اپنا ہی وہ کہتے ہیں نا گڑھا کھود رہے ہو. جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے نا، تو اس میں ہو کیا رہا ہے، ہم رشتہ داروں اور دوستوں سے نا تھوڑا دور ہو رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا سب مل کے عید بھی کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور مطلب میل جول نا زیادہ ہوتی تھی. اب جس طرح کا یہ ہے نا، جیسے ہماری جنریشن ہے بھائی، جین زی کے لوگوں کے بڑے فائدے بھی ہیں، تھوڑے سے نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ وہ خود پرستی ہے، مطلب وہ اپنے اندر ہی ہیں مگن، وہ میل جول والے نہیں ہیں. اور میرا جہاں سے تعلق ہے، میں تو کہتی ہوں بھائی میل جول نہ ہو تو میرا سر درد ہو. میل جول ہو، گپ شپ ہو، سب کا پوائنٹ آف ویو ہو، اور سب کی لائف میں مطلب کیا ہو رہا ہے ان دا گڈ سینس. اور اپنے آپ میں رہنا نہیں ہوتا بھائی، گھل ملنا بھی ہوتا ہے. زندگی صرف آپ کے حدود تک محدود نہیں ہے. دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے گپ شپ کریں، بے شک آپ کے آس پاس نہ ہوں، سب کو آپ خود کال کریں. کسی کی کال کا ویٹ نہ کریں کہ بھائی کسی کی کال آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. خوشیاں بانٹیں پلیز، خوشیاں بانٹیں. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ نہیں وہ کرے گا تو میں کروں گی. اگلی دفعہ میں نے کی تھی، ابھی اس کی باری ہے، میں اسٹیٹس لگا دوں یا ایسے کر دوں وہ جل جائے، یا وہ کال کرے وہ اس کو ایسا کرنا ہے. نیور ایور ان چیزوں سے نکلیں پلیز. جینزی ہو یا ایکس جینزی ہو یا بومر ہو یا پھر الفا. بہرحال میں تو یہی کہوں گی، میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو سب کے پاس رکھتی ہوں. تو میں آپ کا بھی جاننا چاہتی ہوں. پتہ ہے ایک میسیج جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو نا، اتنی کوئی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے آپ میرے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہو، کنیکٹ ہو میرے ساتھ. سب لوگ خوش محبت اور شکر گزاری کے ساتھ عید مناتے رہیں. اوکے جی، میرا بلاگ ہوا اینڈ. اللہ حافظ.